مسئلہ ہے دو نمازوں کو جمع کرنے کا، یعنی جسے جمع بین الصلاتین کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت احناف کے نزدیک دو نمازوں کو جمع کرنا حقیقتاً جائز نہیں ہے، البتہ جمع سوری جائز ہے، یعنی ظہر کی نماز کو اتنا مؤخر کیا جائے کہ عصر کا وقت داخل ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ظہر پڑھ لی جائے اور اس کے بعد عصر پڑھ لی جائے، تو اس کو جمع سوری کہتے ہیں۔ اس طرح نمازیں جمع کرنا احناف اہل سنت کے ہاں جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف یہ ہے کہ دو نمازوں کو جمع کرنا ہر صورت میں جائز ہے، یعنی ظہر کے وقت میں آپ عصر بھی پڑھ سکتے ہیں اور عصر کے وقت میں آپ ظہر پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے وقت میں عشاء اور عشاء کے وقت میں مغرب پڑھ سکتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ موقف ہے۔ تو ایک طرف اہل سنت احناف کا موقف ہے اور دوسری طرف انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف ہے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب مدظ اللہ العالی نے اس موقف پر، احناف کے موقف پر ایک کلپ اپلوڈ کیا۔ تو یہ کلپ اپلوڈ ہونا تھا کہ انجینئر صاحب کے شاگرد میدان میں کود پڑے اپنے استاد محترم کا دفاع کرنے کے لیے۔ چنانچہ مرزا صاحب کے ایک ہونہار شاگرد ہیں، انہوں نے بھی بیڑا اٹھایا کہ استاد محترم کا دفاع کیا جائے اور جمع بین الصلاتین میں استاد محترم کے موقف کو حدیث کے مطابق ثابت کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک کلپ اپلوڈ کیا اور اس کا نام کیا رکھا، تھمبنیل کیا رکھا، دیوبندی مفتی کی عبرتناک علمی موت۔ ایک تو موت، دوسرا علمی موت، تیسرا عبرتناک علمی موت، دیوبندی مفتی کی عبرتناک علمی موت۔ اور اس کے اندر موصوف نے، ان شاگرد نے، صاحبزادہ صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے موقف کو درست ثابت کرنے کی کوشش کی اور انجینئر صاحب کا ہی بیان انہوں نے لگایا، مفتی صاحب کا کلپ نہیں لگایا۔ تو اور مرزا صاحب کا جو کلپ لگایا انہوں نے، اس کے اندر انہوں نے خود بھی تحقیق کرنا گوارا نہیں کی کہ میرے استاد محترم جو فرما رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ کہ جو احادیث ڈسپلے کرائی ہوئی ہیں میرے استاد محترم نے، مرزا صاحب نے، کیا مرزا صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بات ان احادیث میں ہے بھی صحیح یا نہیں، یہ تحقیق کرنا ان موصوف شاگرد نے مناسب نہیں سمجھا۔ اگر یہ تحقیق کر لیتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ عبرتناک علمی موت ان کے استاد محترم کی ہو رہی ہے، دیوبندی مفتی کی نہیں ہو رہی، مرزا صاحب کی ہو رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے مرزا صاحب کا کلپ لگایا اور مرزا صاحب نے اپنے بیان میں کیا فرمایا کہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام اگر ظہر کے وقت سفر کے لیے نکلتے تو ادھر ہی مدینہ شریف کے اندر ہی ظہر اور عصر اکٹھی پڑھ لیتے۔ اور ایک ہے جمع تقدیم۔ جمع تقدیم یہ ہے کہ ظہر کے ساتھ ہی عصر ملا لی جائے۔ وہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام اگر ظہر کے وقت سفر کے لیے نکلتے تو ادھر ہی مدینہ شریف کے اندر ہی ظہر عصر اکٹھی پڑھ لیتے۔ تو کیا مطلب ہے کہ عصر کا وقت تو شروع ہی نہیں ہوا، تو جمع تقدیم ہوگی۔ یہ واضح حدیث ہے، بخاری مسلم کی، حنفی نہیں مانتے اس کو۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا تو آپ عصر بھی ساتھ ہی پڑھ کے نکلتے۔ اب حنفیوں کی تو موت ہوگی نا اس حدیث کی وجہ سے۔ حالانکہ نہ تو یہ بات بخاری میں ہے نہ یہ بات مسلم میں ہے، اور بخاری کے جو حدیث نمبر ڈسپلے کرائے ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک حدیث کے اندر بھی یہ بات نہیں ہے۔ بخاری کے حدیث نمبر اور مسلم کے حدیث نمبر، ان میں سے کسی ایک میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام اگر ظہر کے وقت سفر کے لیے نکلتے تو ادھر ہی مدینہ شریف کے اندر ہی ظہر اور اکٹھی پڑھ لیتے۔ پیارے بیٹے غلام حیدر، آپ مہربانی فرمائیں، جو نمبر ڈسپلے کرائے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک حدیث نمبر ہمیں بتا دیں جس کے اندر آپ کے استاد محترم کا موقف درست ثابت ہو رہا ہو، یعنی بخاری کی احادیث اور مسلم کی احادیث میں سے کون سی حدیث ہے جس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت سفر کے لیے نکلتے تو ظہر کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ لیتے۔ اگر آپ یہ بات ثابت کر دیتے ہیں تو یقیناً دیوبندی مفتی کی عبرتناک علمی موت ہے، اور اگر آپ یہ بات ثابت نہیں کر سکتے تو پھر مان لیں کہ مرزا صاحب کی عبرتناک علمی موت ہے۔
اس لیے کہ جو نمبر ڈسپلے کرائے ہوئے ہیں ان کے اندر یہ بات نہیں ہے جس سے آپ کے استاد محترم کا موقف درست ثابت ہوتا ہو۔ ان میں سے جو احادیث ہیں ان سے تو مفتی صاحب کا موقف درست ثابت ہو رہا ہے، مفتی طارق مسعود صاحب کا، احناف کا موقف درست ثابت ہو رہا ہے۔ چنانچہ آپ خود دیکھ لیں، بخاری جو نمبر آپ کے استاد محترم نے دیے ہوئے ہیں، بخاری حدیث نمبر 1111، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اور اگر سورج ڈھل چکا ہوتا تو پہلے ظہر پڑھ لیتے پھر سوار ہوتے۔ جی بھائی غلام حیدر صاحب، آپ کے مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لیتے، اور وہ بھی مدینہ شریف کے اندر۔ اور بخاری کی حدیث نمبر 1111 میں کیا لکھا ہے کہ اگر سورج ڈھل چکا ہوتا تو پہلے ظہر پڑھ لیتے پھر سوار ہوتے، عصر نہیں پڑھتے تھے ساتھ۔ محترم بھائی غلام حیدر، کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے ساتھ عصر نہیں پڑھتے تھے، ظہر کی نماز پڑھ کر سوار ہو جاتے تھے۔ تو بتائیے کہ مفتی صاحب کا موقف درست ہے یا مرزا صاحب کا؟ علمی عبرتناک موت آپ کے استاد محترم کی ہے یا مفتی طارق مسعود صاحب کی ہے؟ اور پھر مسلم کے جو 3 حدیث نمبر ڈسپلے کرائے ہوئے ہیں ان کے اندر بھی آپ کے استاد محترم کا موقف ثابت نہیں ہو رہا، مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف ثابت ہو رہا ہے۔ چنانچہ مسلم 1625 یہ حدیث نمبر ہے، اور یہ آپ کے استاد محترم نے ڈسپلے کرایا ہوا ہے۔ محترم غلام حیدر صاحب، مسلم شریف حدیث نمبر 1625 کے اندر لکھا ہے کہ اگر آپ کے کوچ کرنے سے پہلے سورج ڈھل جاتا تو آپ ظہر کی نماز پڑھ کر سوار ہو جاتے، ظہر کی نماز پڑھ کر سوار ہو جاتے۔ آپ کے استاد محترم مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ بخاری مسلم میں ہے کہ ظہر کی نماز مدینہ شریف کے اندر ظہر کے وقت میں عصر بھی پڑھ لیتے۔ اور ایک ہے جمع تقدیم۔ جمع تقدیم یہ ہے کہ ظہر کے ساتھ ہی عصر ملا لی جائے۔ وہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام اگر ظہر کے وقت سفر کے لیے نکلتے تو ادھر ہی مدینہ شریف کے اندر ہی ظہر عصر اکٹھی پڑھ لیتے۔ اور یہاں بخاری میں بھی ہے کہ آپ ظہر پڑھ کر سوار ہو جاتے، عصر نہیں پڑھتے تھے، اور عصر اپنے وقت پر پڑھتے۔ اور مسلم کے اندر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سورج ڈھل چکا ہوتا تو صرف ظہر کی نماز پڑھتے، اس کے بعد آپ سواری پر سوار ہو جاتے، عصر کی نماز آپ نہیں پڑھتے تھے ظہر کی نماز کے وقت میں۔ تو آپ کے استاد محترم جھوٹ بول رہے ہیں۔ برائے مہربانی جو حدیث نمبر آپ کے استاد محترم نے ڈسپلے کرائے ہوئے ہیں بخاری کے اور مسلم کے، پلیز ان نمبروں کو ہی دیکھ لیتے، ان کی ہی تحقیق کر لیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ عبرتناک علمی موت دیوبندی مفتی کی ہے یا آپ کے استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ہے۔ تو ان احادیث سے تو مفتی صاحب کا موقف درست ثابت ہو رہا ہے، لہٰذا مفتی صاحب کی علمی موت نہیں ہے۔ آپ کے استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف غلط ثابت ہو رہا ہے اور انجینئر صاحب جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں، لہٰذا عبرتناک علمی موت انجینئر صاحب کی ہے، مفتی صاحب کی نہیں ہے۔ تو امید ہے اگر آپ غیر جانبدار ہیں تو اب ایک کلپ آپ بنائیں گے کہ مرزا صاحب کی عبرتناک علمی موت۔ آپ کے اس کلپ کا انتظار رہے گا۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔